نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتابیں ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ تو تیار ہیں آپ؟ الحمدللہ. کتاب کا نام کیا؟ این الشاکرون. معنی کیا ہے اس کا؟ تو کہاں ہے شکر گزار؟ بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ. چلے شروع کرتے ہیں. این الشاکرون، شکر گزار کہاں ہیں؟ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ایک پیج کی عربی عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ آپ الفاظ کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کی کچھ مزید وضاحت ہوگی جو اس میں کانسیپٹ بیان کیے گئے ہوں گے. کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 ہمیں عربی زبان میں مزید مہارت پیدا ہو جائے، یعنی ہم پہلے سے زیادہ عربی سمجھنے لگے، یعنی آج تک کی ہماری جو صلاحیت ہے عربی زبان کو سمجھنے کی اس میں اضافہ ہو جائے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے اندر شکر کے جذبے میں مزید اضافہ ہو، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت ہو اور ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. اسی نیت کے ساتھ یہاں بیٹھیے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر عمل کی باتیں لکھتے جائیے. ساتھ ساتھ اپنا کمپیریزن بھی کرتے جائیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، ان میں سے کون سی چیز میرے اندر موجود ہے اور کون سی موجود نہیں ہے. جو صفات آپ کے اندر موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو نہیں ان کی فکر کیجئے اور اپنے اندر لانے کی کوشش، اور اس سے پہلے نیت اور پکا ارادہ کیجئے. اللہ کرے کہ یہ کتاب آپ کی اور میری زندگیوں میں بہتر تبدیلی لانے والی ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اصل الشکر قال ابن القیم رحمہ اللہ هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القیم الجوزیہ. اصل الشکر. اب اس وقت میں نے اس عبارت کو پڑھا اور آپ نے سنا، اپنے آپ سے پوچھئے کتنی بات سمجھ میں آئی؟ 50%، 80% یا 100%؟ اور پھر پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر جا کر اس کو اسی طرح ریڈنگ کر کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اب کتنے فیصد بات سمجھ میں آئی، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اصل الشکر، شکر کی اصلیت، شکر کی اصل، کہ شکر ہے کیا. یعنی شکر گزاری کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شکر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کا آپ یہ بھی لحاظ رکھیے کہ کلاس میں بیٹھ کر آپ یا کتاب کو دیکھیں گے یا استاد کو دیکھیں گے، تیسری کسی چیز کو نہیں.
کیونکہ اس سے اپنے سیکھنے کے عمل میں بھی رکاوٹ آتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہم ڈسٹریکشن کا باعث بنتے ہیں. اور اگر کوئی شخص بھول کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو آنے جانے والے لوگوں کو یا ان کی حرکات کو، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا فرض کیا ہے، کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اس کو متوجہ کرے کہ ہم جس مقصد کے لیے گھر بار کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں اس مقصد پر نظر رہے، ورنہ آپ پوری طرح استفادہ نہیں کر سکیں گے. اور آپ میں سے جو سٹاف ہے وہ تو دوسروں کے لیے اور بھی رول ماڈل ہے. ان کی ایک ایک حرکت نوٹ ہوتی ہے، وہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی کیسے کرتے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، وہ کتنی توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں. کیونکہ اگر استاد ہی توجہ نہ کر رہا ہو تو پھر باقی کون توجہ کرے گا؟ تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. تو ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم دوسروں کے لیے بری مثال نہ ہوں. خاص طور پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، کھڑے لوگ، وہ اور بھی زیادہ کانشیس رہیں. چلیے اب کتاب کو دیکھیے. جب میں کتاب پڑھوں کتاب کو دیکھیے، جب میں آپ سے بات کروں تو آپ میری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اصل الشکر، شکر کی اصل. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے، کہتے ہیں. ابن القیم کی کسی مشہور کتاب کا نام بتائیے. دوائے شافی. کتنے لوگوں نے پڑھ رکھی ہے؟ اس روایت کو چھوڑیے نہیں. جن لوگوں نے ابھی تک دوائے شافی نہیں پڑھی انہوں نے علم اور حکمت کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں حاصل کیا. تو اپنے طور پر اس کو پڑھنا اور سننا شروع کیجئے، کیونکہ زبان ذرا مشکل ہے اردو میں، تو اس لیے صرف پڑھ کے سمجھ نہیں آتی. اس کے آڈیو لیکچرز ہفتے میں ایک ایک بھی سنتے جائیں گی تو ختم ہو جائے گی کتاب. لیکن آپ کو غور و فکر کرنے، سمجھنے اور زندگی کے مختلف معاملات کو سمجھنے کا طریقہ آئے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال ابن القیم الجوزیہ جو ہے، ان کی ساری کتابیں ہی پڑھنے کے لائق ہیں، اور ان کو پڑھ کر انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے. انسان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اسے علماء کی صحبت نصیب ہو، لیکن ہر وقت ایسا ممکن نہیں. اور خاص طور پر خواتین کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اسکالر ہے تو اس کے پاس آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ آپ کا نان محرم ہے. وہ پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے چہرے پہ کانسٹنٹلی نہیں دیکھ سکتے. تو ایسی صورت میں پھر انسان کو کتابوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے. جتنے بھی پاسٹ کے اسکالرز ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیے، بار بار پڑھیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے واقعی آپ کسی اسکالر کی کمپنی میں ہیں. کیونکہ ہم بہت اس کے لیے تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں کسی اسکالر کی صحبت مل جائے تو پھر ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں. بنتا صرف وہی کچھ ہے جو واقعی بننے کی نیت رکھتا ہو، ورنہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سال ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی منافقت نہیں جاتی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ہر شخص کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کہاں کس سے کیا فیض حاصل کرتا ہے. ایک ہی پانی پی کے ایک شخص صحت مند ہوتا ہے اور دوسرا اسی سے بیمار پڑ جاتا ہے. تو اصل کمی اور کوتاہی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی کمیوں کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ سے. تو بہرحال انشاءاللہ اگر آپ ایک کے بعد ایک ابن القیم کی کتابیں پڑھیں گے اور آپ ان کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ کچھ بن جائیں گے. کیونکہ ابن القیم جیسے اسکالرز آج کے دور میں موجود نہیں ہیں. اگر آپ چاہیں بھی تو اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہوں تو آپ کا وہاں جانا اور ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں. لیکن کتابوں کی شکل میں یہ سب زندہ ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو آئیے ہم استفادہ کرتے ہیں ان کی کچھ حکمت کی باتوں سے کہ کس طرح انہوں نے شکر کو ایکسپلین کیا ہے. اور شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا سنا بھی نہ ہو کہ شکر کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں هو الاعتراف بانعام المنعم
وہ اعتراف کرنا ہے منعم کے انعام کا. منعم ہوتا ہے نعمت دینے والا اور انعام ہوتا ہے نعمت یا نعمت دینا. علی وجہ الخضوع لہ، اس کے ساتھ عاجزی کا اظہار کر کے، والذل اور انکساری کا، والمحبتی اور محبت کا. یعنی شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا ہے. تو شکر دراصل کیا ہے؟ اعتراف نعمت. کس کے لیے؟ جس نے نعمت دی. کس طرح؟ عاجزی، انکساری اور محبت کے ساتھ. کسی کی طرف سے بھی اگر ہمیں کوئی فیض پہنچتا ہے، کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے. اور پھر جواباً اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے عاجزی، انکساری اور محبت کا اظہار. اور اگر یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر شکر کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو سب سے پہلے پہچاننا کہ یہ نعمت ہے. کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سی ایسی نعمتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں. تو نعمت کی پہچان بھی ضروری ہے، نعمت دینے والے کی پہچان بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے رویے کا درست کرنا بھی ضروری ہے. فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ النِّعْمَةَ، تو جس نے نعمت کو نہیں پہچانا، بل کان جاہلاً بہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں جاہل تھا، لا علم تھا، لم یشکرہا، وہ اس کا شکر بھی نہیں ادا کرے گا. جب پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، احساس ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، تو اس کا شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ اور جب نعمت کا ہی نہیں پتا تو دینے والے کا تو ویسے ہی نہیں پتا ہوگا کہ کس کی طرف سے، تو اس کا بھی شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نعمت کی پہچان. وَمَنْ عَرَفَهَا، اور جس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ نعمت ہے، وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعِمَ بِهَا، اور انعام کرنے والے کو اس نے نہیں پہچانا، نعمت دینے والے کو نہیں پہچانا، لم يشکرها أيضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ، اور جس نے نعمت کو پہچان لیا، وَالْمُنْعِمَ، اور نعمت دینے والے کو بھی، لیکن جحدها، لیکن اس کا انکار کیا، کما یجحد المنکر، جیسے انکار کرنے والا انکار کرتا ہے، لنعمت المنعم، منعم کی نعمت کا، علیہ جو اس پر ہوتی ہے، بہا ساتھ اس کے، فقد کفرہا، تو اس نے بھی اس کی ناشکری کی. یعنی جو شخص نعمت اور نعمت دینے والے کی معرفت تو رکھتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے، جس طرح منکر اپنے منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس نے بھی ناشکری کی. یعنی پہلی بات تھی کہ پہچان ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ پہچان تو ہے مگر ماننا نہیں، انکار ہے. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ، اور جس نے نعمت پہچان لی، والمنعم، اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا، وَأَقَرَّ بِهَا، اور اس کا اقرار کر لیا، وَلَمْ يَجْحَدْهَا، اور اس کا انکار نہیں کیا، وَلَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لَهُ، لیکن اس کے لیے خضوع اختیار نہیں کیا، عاجزی انکساری نہیں کی، وَيُحِبُّهُ، اور اس کے لیے محبت نہیں رکھی، وَيَرْضَ بِهِ، اس پہ راضی نہیں ہوا، وَعَنْهُ، اور اس سے، یعنی اس کے ساتھ اور اس سے دونوں طرح، لم یشکرها ایضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. یعنی جو نعمت اور نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے راضی ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ
فہذا هو الشاکر لها، تو جس نے اس نعمت کو پہچان لیا اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا اور اس کا اقرار کیا اور منعم کے لیے خشوع و خضوع اختیار کیا اور اس سے محبت کی اور اس سے راضی ہو گیا اور اس نعمت کو اس کی پسند کے مطابق خرچ کیا اور اس کی اطاعت میں خرچ کیا، فہذا هو الشاکر لہا، تو یہ ہے دراصل اس کا شکر گزار۔ تو کتنی چیزیں آ گئی۔ شکر کیا ہے پھر، اور شکر گزار کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 بتائیے، نعمت کی پہچان۔ نمبر 2 نعمت دینے والے کی پہچان۔ لکھتے جائیے اب، نعمت کی پہچان، نعمت دینے والے کی پہچان، نعمت کا اقرار اور منعم کے لیے عاجزی اور محبت اور اس سے راضی ہونا، اور آخری چیز ہے نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق اس کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ یہ ہے شکر گزار ہونا، یہ ہے دراصل شکر گزاری۔ اب مثلاً اسے اپنے والدین پر لیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور سب سے پہلے انسانوں میں سے اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے کسی انعام کو، نعمت کو یاد کیجیے جو انہوں نے آپ پر کی، کوئی ایک بتائیے۔ تعلیم سے پہلے کیا دیا؟ جنم دیا، جنم دیا، اوکے، جنم دیا، کس نے دیا اس کو پہچانتے ہیں؟ ماں نے دیا، باپ بھی اس میں شریک ہے۔ کتنے ہی بچے ہیں جنہیں اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا انہیں جنم کس نے دیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے نا زندگی میں بڑے ہو کر، تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ایسا ظلم کسی پہ نہ کریں۔ کبھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہ میرا بچہ نہیں تو میں کسی اور کا لے لوں اور اسے اس کی اصل حقیقت ہی نہ بتاؤں، اپنے آپ کو وہاں رکھ لیجیے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیے، یہ ہماری جو زندگی، ہمارا وجود ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اس کو جنم دینے والی ماں ہے یا ماں اور باپ ہیں۔ ہم ان کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار، مانتے ہیں۔ کیونکہ کچھ بچوں کو جب ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے، کہیں سے ہمیں اٹھا لائے ہیں۔ اقرار بھی کر لیا، انکار نہیں کیا، کیا شکر ادا ہو گیا؟ انشکر لی پر عمل ہو گیا۔ نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے عاجزی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے آگے فزیکلی بھی جھکنا۔ وَاخْفِضْ، اکڑ کے بات نہیں کرنی، تن کے بات نہیں کرنی، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، ڈانٹ کے جھڑک کے بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مشرک بھی ہوں تو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی ان کے ساتھ اور ان سے محبت بھی کرنی، اور پھر اپنے آپ کو ان کاموں میں بھی لگانا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، کیونکہ اصل منعم تو وہ ہے نا پیچھے۔ تو ماں باپ کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، وہ زندگی میں ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ صحیح ہے اور ہم وہ کرنے کے قابل ہیں تو وہ کر کے بھی دکھانا۔ اگر ہم قابل نہیں ہیں، ان کی کسی سوچ میں غلطی تو اور بات ہے، لیکن ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ ہے ان کا شکر ادا کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ انشکر لی ولوالدیک، تو جب سب سے بڑے منعم محسن کا احسان ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم شکر گزار ہیں۔ کہاں کے شکر گزار ہیں؟ کس کے شکر گزار ہیں؟ تو سب سے پہلا حق جس کا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد
پھر باقی لوگ آ جاتے ہیں. اسی پیٹرن پر غور کر لیجئے، خود غور و فکر کر کے آگے دیکھیے کہ اور زندگی میں کس کس کا احسان ہے آپ پر. مثلا شوہر کے احسان کا تو عام طور پر لوگ اقرار بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے کہ کوئی احسان ہے، تو کہاں سے شکر گزار ہوں گے؟ پھر دنیا میں جتنے بھی منعم پائے جائیں، منعم کا مطلب ہم پر انعام کرنے والے، احسان کرنے والے، ان میں سے سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اصل منعم، یا آپ نے پڑھا ہوگا منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ نمبر 1، اس نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو پہچاننا ہے. یہ بھی ایک ایکسرسائز ہوگی. اچھا، ہم موٹی موٹی نعمتیں تو پہچان لیتے ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر، ماں باپ، یہ تو سب کو نظر آتی ہے نا، تو مان لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے ہم پر کچھ ایسی نعمتیں کی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا. تو جو جتنی زیادہ نعمتوں کو پہچانتا ہے اور ان پر شکر ادا کرتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا شکر گزار ہے. نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، عام نعمتیں اور خاص نعمتیں. عام نعمتیں تو وہ ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورت پوری کرتی ہیں، اور خاص نعمتیں جو ہماری روحانی ضروریات پوری کرتی ہیں، دینی ضروریات پوری کرتی ہیں. قرآن، دین، اللہ کی پہچان، ایمان، یہ خاص نعمتیں. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان کو بھی نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، یا اس نعمت کے حصول کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، یہ کسی اور کا ہی احسان مانتے رہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل تو اللہ نے قرآن بھیجا نا. بعض اوقات ہم قرآن پڑھانے والے کی شخصیت میں اٹک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتے. ٹھیک ہے، جس نے آپ کو پڑھایا اس کا بھی شکریہ، لیکن جس نے بھیجا اس کا بڑا شکریہ. اگر وہ نہ بھیجتا تو پڑھانے والا کیا پڑھاتا؟ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا اقرار. اور عرف المنعم کہنے کو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن منعم کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اس کے بغیر شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور جاننے کے لیے اس کی صفات کا جاننا، اس کے ناموں کا جاننا ضروری ہے. اور پھر اس کا اقرار کرنا، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور جوارح سے بھی. اور پھر اللہ کے آگے جھک جانا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی رہنا، رضیت باللہ ربا. اور پھر جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے، اگر اس نے ہمیں علم دیا ہے، جیسے قرآن ہی کا علم دیا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا، کہ اس کی پسند کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ اس کو پڑھیں، اسے سنیں، اس پر غور و فکر کریں، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، اس پر عمل کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو جس نے قرآن پڑھا اور بلا دیا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے آگے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اس نے قرآن کی نعمت کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس نے قرآن کی نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کیا. تو کہاں ہے شکر گزار؟ کہاں ہے شکر گزار؟ ان ساری کوتاہیوں کے باوجود ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو شکر گزار ہیں. کیا واقعی حقیقت میں، یا صرف کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ خوش فہمیاں ہمیں لے ڈوبے. تو اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے. نیکسٹ پیج. این الشاکرون. اصل کتاب اب شروع ہوتی ہے. اصل میں جو پچھلا ابتدائیہ تھا یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اصل کتاب پڑھانے سے پہلے شکر کی حقیقت بتائی جائے. اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا، لیکن جس ترتیب اور بہترین کنسائز طریقے سے یہ عبارت تھی، کہیں اور ایسی عبارت مجھے نہیں ملی. اچھا، آپ نے دیکھ لیا پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد کوئی فرق ہے سوچ میں؟
کوئی فائدہ ہے؟ صرف اس کو محسوس ہوگا جو نعمت پہچانے گا، جو اس پر غور کرے گا. چلیے آگے چل کے دیکھتے ہیں. این الشاکرون. الحمد للہ الذی جعل الشکر من اجل منازل السائرین والصلاة والسلام علی سید الشاکرین وامام الحامدین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. اما بعد. اخی المسلم، ان نعم اللہ تعالی علینا کثیرۃ ومننہ جسیمۃ وفضلہ کبیر، فکم من خیر ارساہ وکم من معروف اسداہ وکم من بلیۃ دفعها وکم من نقمۃ ردها وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. این الشاکرون. شکر گزار کہاں ہیں؟ الحمد للہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، جس نے، جعل الشکر، بنایا شکر کو، من اجل منازل السائرین. اجل کا مطلب سب سے بڑا رتبہ یا سب سے بڑا، منازل منزل سے یعنی رتبہ، السائرین چلنے والوں کے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شکر کو اس راستے پر چلنے والوں کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ قرار دیا. یعنی درجات کے اعتبار سے جو صراط مستقیم پر لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شکر گزار لوگوں کا. والصلاۃ والسلام علی سید الشاکرین. صلاۃ و سلام ہو شکر گزاروں کے سردار پر. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امام الحامدین، اور تعریف کرنے والوں کے امام پر، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر، اور سلام بھی ہو سب کے سب پر. اما بعد، اس کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد پڑھنے پر. اصل شکر گزار پھر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، کسی مجبوری کے تحت نہیں، نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے. اما بعد، اس کے بعد. اخی المسلم، اے میرے مسلمان بھائی، ان نعم اللہ تعالی علینا کثیرۃ، بے شک اللہ تعالی کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں. ومننہ، اور اس کے احسانات، جسیمۃ، بہت عظیم ہیں. جسیم جسم سے بہت بڑے. وفضلہ کبیر، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. فکم من خیر، تو کتنی ہی بھلائیاں ایسی ہیں، ارساہ، جو اس نے گاڑ دی یعنی ثابت کی. مراد کیا ہے؟ یعنی اتار دی ہم پر. وکم من معروف، اور کتنے ہی احسانات ہیں، اسداہ، جو اس نے عطا کیے. وکم من بلیۃ، کتنی ہی بلائیں ہیں، دفعہا، جن کو اس نے دور کر دیا. وکم من نقمۃ، اور کتنی ہی سزائیں ہیں، ردہا، جن کو اس نے پھیر دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، انہیں گن بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. تو جب نعمت کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ہم پر آ چکی ہے، تو اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ اور پھر خاص طور پر صرف احسانات، انعامات نہیں، بلکہ مصیبتوں کا ٹلنا،
اور ہمارے گناہوں پر جو عذاب آ سکتے تھے ان کا پھیر دینا، ہمیں نہ پکڑنا، یہ بھی نعمتیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو ہمیں دی گئیں اور کچھ بلائیں ہم سے پھیر دی گئیں. تو چیز کا ملنا بھی نعمت اور بلا کا ٹلنا بھی نعمت. یہ بتائیے کہ کتنے لوگ سانپ، بچھو، دیگر چیزوں، ان کیڑے مکوڑوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے ان کیڑوں پہ شکر، سانپوں بچھوؤں پہ شکر؟ وہ تو کاٹتے ہیں، ہم تو ان کو مارتے ہیں. یہ کہاں سے نعمت ہے اور اس پہ کیا شکر؟ کیڑے مکوڑے کیا کرتے ہیں زمین میں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ نے یہ پیدا کیوں کیے؟ یہ غور و فکر جب ہوتا ہے جب آپ ذرا گھر سے باہر کسی زمین پہ تھوڑی دیر ننگے پاؤں چلیں اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں کو آبزرو کریں وہ کر کیا رہے ہیں. یہ زمین کے اندر چیونٹیوں کی اتنی بڑی بڑی کالونیاں، یہ کس لیے؟ ایسی ایسی قسم کے کیڑے مکوڑے کہ صرف اگر آپ کا کوئی گارڈن ہے تو اس کے اندر جو کیڑے مکوڑوں کی قسمیں آپ ان کے بھی نام نہیں جانتے، کام تو کہاں سے جانیں گے اور یہ کہاں سے مانیں گے کہ یہ بھی نعمت ہے جو یہاں کچھ کر رہے ہیں. چیزوں کا ڈیکمپوز ہونا، مختلف طرح کے ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریاز کا ہونا جن کے نام، شکل، کام کسی چیز سے ہم واقف نہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہو تو ہمیں ویسے ہی نہیں پتا. یہ سب بھی اپنا اپنا ایک کام کر رہے ہیں. ایسے ایک دن بیٹھی میں سوچ رہی تھی شیر کا کیا کام ہے. اچھا وہ شکار کرتا ہے اور شکار کر کے صرف ایک مخصوص حصہ کھاتا ہے اور باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوروں کے کام آتا ہے، چیرنے پھاڑنے والا جانور ہو کے وہ دوسروں کے کام آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ وہ کیا کرتے ہیں جو اس کا چھوڑا ہوا شکار کھاتے ہیں، ان کا کیا کام ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لوٹ آتی ہے جو ہڈیاں، بال اور چیزیں، ولچرز آتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں. جنگل میں آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی، ایسی گندگی جو ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی ہے. ہم صرف اپنی ہی استعمال کی چیزوں کو دیکھیں، کوئی ڈرار کھول لیں، کوئی کبرڈ کھول لیں، کسی آفس میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، کیا منظر نظر آتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو راستے میں ایک دیوار پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے اور نیچے سارے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اتنی طبیعت خراب ہوئی، میں کہا اللہ کے نام اوپر لکھے ہوئے، یہ تم نیچے کیا پھینک رہے ہو؟ یا تو اوپر نہ لکھو اور اگر لکھ دیا تو پھر نیچے صفائی کرو. ہم تو جہاں ہوتے ہیں گندگی پھیلاتے ہیں. کیا ہمارے کاموں میں ترتیب ہے؟ جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری ورک پلیس، ہمارے بیٹھنے کی جگہ، ہمارے ایون ہینڈ بیگز، کیا ان میں ترتیب سے چیزیں ہیں؟ ہماری کچن، ہمارے گھر، ہماری ساری چیزیں. ایسا تو نہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوں اور سیڑھیوں کے اوپر بے شمار جالے لگے ہوئے ہوں، سیڑھیوں کے اوپر اتنی میل کچیل ہو کہ جیسے صدیوں کسی نے صفائی نہ کی. گھر کے اندر داخل ہو تو عجیب سی اسمیل آئے. صوفوں کا حال برا ہو جیسے سالوں کسی نے اس کا کپڑا صاف ہی نہیں کیا. برتن ہو تو ان کے اوپر گرد جمی بھی ہو. کیا ہم شکر گزار بنتے ہیں؟ جانور اپنے جنگل کو صاف کرنے، وہاں کوئی صفائی والے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے اور ان کا کام کیا ہے. یہ کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہاری خاطر پیدا کیا. کسی بھی چیز کو چلتے ہوئے، رینگتے ہوئے کہیں بھی دیکھیں کہ یہ میری خاطر پیدا ہوا ہے، یہ میری کیا خدمت کر رہا ہے اور اس پر میں اس کو کیا اجرت دے رہی ہوں. ہمارے لیے تو جو گھر کے میڈز ہیں ان کی اجرت بھی مشکل ہو جاتی ہے، کہاں یہ ان سب کو کچھ دینا پڑتا، پھر کیا ہوتا. بغیر ہماری کسی محنت کے، ہماری کسی انسٹرکشن کے وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں.
زمین کے اندر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نہ ہم نے ان کو سکھایا، نہ ہم نے ان کو کام پہ لگایا، نہ ہم نے ان کو اس کی اجرت دی، اور نہ ہی انہوں نے ہم سے کسی شکریہ کی توقع رکھی. کام ہمارے ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایون ہمارے جسم کے اندر ہمارے ہی مختلف اعضاء، ان کو ہم کام کرنے کی کیا اجرت دے رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. اللہ کے حکم سے ہماری مدد اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم سے صرف ایک چیز چاہی گئی اور وہ ہے کہ ان پر شکر ادا کر لیں. جس نے یہ سب انتظام ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کے لیے جھک جائیں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اس سے راضی رہیں، ہم اس کی اطاعت کریں، ان نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ان کو ابیوز نہ کریں، مس یوز نہ کریں. ہم اس پلانٹ پہ جی رہے ہیں، ان کو بھی جینے دیں. وہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں جس کو ہم جیسے جاہل انسان سمجھتے ہی نہیں. یہ پودے کیا کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آتے، اور سینکڑوں پرندے جو فضا میں اڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اڑان اور ان کے پروں سے نکلنے والی جو بھی وائبریشن اور ہوا ہے وہ فضا میں کیا تبدیلی لاتی ہے، کچھ پتا ہے ہمیں؟ یہ ساری چیزیں غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں اور الٹیمیٹلی لے جاتی ہیں اس کی طرف جس نے ان کو بنایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور ظلوم فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور کفار شکار کا اپوزٹ ہے. ایک ہوتا ہے شکر اور ایک اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کفر. کفر ہوتا ہے نعمت کا انکار اور شکر ہوتا ہے نعمت کا اقرار. چلیے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ استاذہ، عموماً ہم لوگ کسی نعمت کے، کسی چیز کے ملنے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں جب تک کہ ہمیں کچھ ملے نہیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہماری لائف اسموتھ گزر رہی ہے، تو وہ بھی بڑی نعمت ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. تو اس نعمت کو ہم عموماً محسوس نہیں کرتے. وہ جب جاتی ہے پھر یاد وہ جب جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے سکون میں تھے. تو اگر ہم صرف اسی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی نہ کر سکیں ہم کہ اللہ نے ہمیں کتنے سکون اور کتنے پرسکون ہوں پھر، کیونکہ شکر گزاری کے فائدے بھی بہت ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو اتنی زیادہ نعمتیں ذہن میں آ رہی تھی، اور مجھے یہی سوچ آ رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہم کیسے اپنی زندگیوں میں شکایتیں کر دیتے ہیں نا. اگر ہم نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہمیں کبھی شاید شکایتیں یاد بھی نہ رہیں. تو ہمیں بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تمہاری زندگی سے پھر ناشکری چلی جائے. جی دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ایک تو میٹافوریکل انکریز بھی ہے، بیکاز اف یو ایکچولی ریکگنائز دا بلیسنگ دین اٹ ہیز آلریڈی انکریزڈ فار یو بیکاز یو سی اٹس دیر. So, physical increase to inshallah because it's a promise, but it already happens for you because you see it's there. And the second thing is کہ میں نے بہت پہلے بچپن میں پڑھا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نے یہ چیز کہی تھی کہ when I eat something تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کس کس پروسیس سے آیا، پھر کہاں سے اسٹارٹ ہوا، اور کس دانے نے پھر وہ فارمر تک سوچتا ہوں. تو at that time I thought it didn't make sense because میں نے کہا یہاں تک کون سوچے کہ جس فارمر نے. بٹ ناؤ ایز اے مدر آئی تھنک کہ میرا میکسیمم اپنے بچے سے یہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ تم میرا شکر نہیں کرتے، بیکاز آئی ایم ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی واٹ ہی از ڈوئنگ. بٹ میں اس کو کبھی یہ سکھایا ہی نہیں میں نے کہ تم یہاں تک شکر کرو. سو اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی لرنڈ. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ریکگنائز بلیسنگس پرٹیکولرلی اف دے آر انڈائریکٹ. اور جو انڈائریکٹ بلیسنگ کو پہچان لے گا آٹومیٹکلی وہ آپ کی بلیسنگ کو بھی. سو اف یو ٹیچ ادر پیپل ٹو بی گریٹفل for things that are not directly affected, تو آپ کی blessing ایسے increase ہوگی کہ they will be thankful towards you as well then, inshallah. جی
آج صبح ہی استاذہ ایک لیزرڈ کا بچہ تھا چھوٹا، تو وہ ہمارے گھر میں نکل کے آتا تھا باہر نا، تو وہ جب میں صبح اٹھی تو وہ مر چکا تھا. میرے بچے خوش ہو رہے تھے کہ یہ مر گیا، تو میں سوچ رہی تھی یہ مکھیاں کون کھائے گا اب جو آج کل آ رہی تھی. تو وہ الحمدللہ وہ اس طرح سے شکر کا ذریعہ بن جاتا تھا کہ وہ ساری ختم کر دیتا تھا روزانہ. بالکل. یعنی ہم کتنے جاہل ہیں کہ ایک چیز جو ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے لیکن ہم اسی کے جانے پہ خوش ہو رہے ہیں. تو نا سمجھی کی بات ہے نا، کیونکہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اسے نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں اور پھر وہ مزید شکر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ غور کرتا ہے کہ کس چیز سے مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے.